العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صاحب لطف بقرا مدد، صاحب لطف بقرا مدد، نوشہ بزم عریفہ مدد، سیدی مرشدی اختر رضا خان استئے اشرف زمان مدد. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی رہبر اعظم، نیر اعظم، رسول اعظم، نبی اعظم، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا الی اللہ تعالی فی الدارین کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرے اور پڑھے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آگے شاعر کہتا ہے کہ دل لہو میں کھونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. حضرات محترم، توبۃ نصوحا قابل غور جملہ ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. جب انسان ایک مرتبہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے. جب انسان ایک مرتبہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے. جب انسان ایک مرتبہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے. جب انسان ایک مرتبہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ لائے. جب انسان ایک مرتبہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. جس طرح سے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں نہیں جاتا. حضرات محترم، یہ دنیا دار الفنا ہے. دنیا کی ہر چیز فانی ہے. دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والے نہیں. یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے، یہ فلک بہت سے پہاڑیں ختم ہو جائیں گے، یہ اونچے اونچے تناور درخت کا وجود مٹ جائے گا، یہ بڑے بڑے نامور بادشاہ کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا، یہ طاقتور جنگو انسان کا وجود مٹ جائے گا. یہ دنیا کی دھن دولت فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی. گویا کہ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. اگر کوئی چیز دنیا میں باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت. اگر کوئی چیز دنیا میں باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال. اگر کوئی شے دنیا میں باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے خوف خدا. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے گناہوں سے توبہ کر کے اس پہ قائم رہنا. حضرات محترم، آپ یاد رکھیے کہ ایک دن خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. ایک دن موت ضرور طاری ہوگی. قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تمہیں عمر دی، آنکھ عطا کیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، تمہیں بے
यहाँ नेमतें दी, तुम मेरे लिए दुनिया से क्या लाए हो? तुमने अपनी उम्र को मेरी इबादत में सर्फ किए हो या नहीं? अपनी आंखों से तिलावत कुरान किए हो या नहीं? अपने हाथों से खैरात किए हो या नहीं? अपने हाथों से मजलूमों की मदद किए हो या नहीं? अपने पैरों से चलकर मस्जिदों की तरफ गए हो या नहीं? इसी तरह से हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। मोहतरम सामईन कराम, अगर आपने अपने हाथों से चोरी की है तो आपके हाथ खुद गवाही देंगे कि ए मौला, इसने मुझसे चोरी कराई है। अगर आपने अपनी आंखों से बुरी चीजें देखी है तो आपकी आंखें खुद गवाही देंगी कि ए मौला, इसने मुझसे बुरी चीजें देखी है। इसी तरह से आपके आज़ा आपके खिलाफ गवाही देंगे और आप लाजवाब हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आपके आज़ा आपके खिलाफ गवाही ना दे तो आपको अपने आज़ा से नेक आमाल करने होंगे। अपनी आंखों से कुरान को देखना और जुबान से पढ़ना होगा। अपने हाथों से खैरात करने होंगे। अपने हाथों से मजलूमों की मदद करनी होगी। अपने पैरों से चलकर मस्जिदों की तरफ जाना होगा और दीगर नेक आमाल करने होंगे ताकि आपके आज़ा आपके खिलाफ गवाही ना दे बल्कि आपकी सपोर्ट में गवाही दे, आपके पक्ष में गवाही दे। हजरात मोहतरम, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि जब बंदा गुनाह करता है और जब किसी गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह को माफ फरमा देता है। और जो शख्स तौबा करके तौबा पर कायम रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत खुश होता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो अपनी किताब मकाशिफतुल कुलूब में लिखते हैं कि अगर मेरा बंदा गुनाह ना करे और मुझसे माफी ना मांगे तो मैं उस कौम को मिटा दूं और उसके बदले दूसरी कौम को पैदा करूं जो गुनाह करे और मुझसे माफी भी मांगे। हजरात मोहतरम, इसलिए अगर हमसे गुनाह हो जाए तो हमें अल्लाह की बारगाह में माफी मांगनी चाहिए और तौबा करते रहना चाहिए, क्योंकि तौबा का दरवाजा अभी खुला है। तौबा का दरवाजा उस वक्त बंद हो जाएगा जब सूरज पश्चिम से तुलू होगा। अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो हमें रसूल का वसीला लेकर, अंबिया कराम का वसीला लेकर, गौस का वास्ता देकर, ख्वाजा अजमीरी का वास्ता देकर, वारिस पाक का वास्ता देकर, साबिर पाक का वास्ता देकर, मखदूम सिन्ना का वास्ता देकर, ख्वाजा दाना का वास्ता देकर, हुजूर जंगल शाह बाबा का वास्ता देकर, पीरो मुर्शिद अख्तर रजा का वास्ता देकर, आला खसरत का वास्ता देकर, मुफ्ती आज़म आलम का वास्ता देकर, हामिद मिल्लत का वास्ता देकर, हुजूर तहसीन मिल्लत का वास्ता देकर, मुजाहिद मिल्लत का वास्ता देकर और दीगर औलिया कराम का वास्ता देकर, हुजूर हाफिज मिल्लत का वास्ता देकर, तमाम इन बुजुर्गान दीन का वास्ता देकर हमें अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत कराते रहनी चाहिए। हमें तौबा करके उस गुनाह को ना करने का मुस्तहकम, पक्का और पुख्ता इरादा करना चाहिए। यकीनन हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, कौम नूह गुनाह में मुब्तला हो गई और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया की बला मुसीबत में घेर दिया। उन पर बारिश बंद हो गई, कहत पड़ गया, उनकी औरतें बाज हो गई। मजबूर होकर वो कौम नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गई और दुआ करने की दरख्वास्त की तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको तौबा इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम अपनी गुनाहों से दूर होकर सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह पाक तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। मोहतरम सामीन कराम, तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई गुनाह बंदों से सरजद हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, गुनाहों से बचते रहना चाहिए, क्योंकि तौबा इस्तिग़फ़ार करने वालों से शैतान भी दूर हो जाता है। हजरात, अगर आप गौर व फिक्र करें तो आपको पता चलेगा कि गुनाह की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि तौबा का वजूद गुनाहों से बहुत पहले है। हदीस में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के
پیدائش سے بہت پہلے عرش کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، یعنی میں بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے، اچھے کام کرے اور اچھی راہ چلے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اس لیے انہوں نے گناہوں سے پہلے توبہ کو پیدا فرمایا، تاکہ اگر میرا کوئی بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو توبہ استغفار کر کے وہ مغفرت معافی کر سکتا ہے، توبہ استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرا سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، گناہ پر ڈیلیٹ ہوتے جاتے ہیں، ہمیں اپنی گناہوں پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں بخش دوں۔ حضرات محترم، اب اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ ایک شخص ہے جنہوں نے 99 قتل کر چکا ہوتا ہے، اور وہ قتل کرنے کے بعد کافی پریشان رہتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ایک دن میں مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ تو وہ شخص توبہ کے گھر سے نکلتا ہے اور ایک شخص سے ملتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، مجھے توبہ کرنا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ پاگل ہو گئی ہو کیا کہ اتنا گناہ کرنے کے بعد، 99 لوگوں کا جان لینے کے بعد تم توبہ کرنے آئے ہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کو غصہ آ گیا، اس نے تلوار نکالی، اس کا بھی گردن اڑا دیا، تو بولا کہ میں 99 کیوں رکھوں، 100 پورا کروں، شتک کروں۔ پھر اس کے بعد وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ اب وہ گھر پہ جاتا ہے، سوتا، اسے نیند نہیں آتی ہے، کافی پریشان رہتا ہے۔ پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ایک دن بہت طاری ہوگی، خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، خدا مجھ سے پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ پھر وہ توبہ کے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو اب وہ کسی عابد کے پاس جاتا ہے، تو عابد کو بھی سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ تو عابد کہتا ہے کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں جا کر توبہ کرو، خدا تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، کیونکہ خدا تو رحمان و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب وہ شخص جیسے ہی اس بستی سے اللہ والوں کی بستی میں جاتا ہے، تو جیسے کچھ قدم چلتا ہے تو اس کو پیر ٹھوکر لگتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے۔ گرنے کے بعد اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب جہنم کا بھی فرشتہ آ جاتا ہے اور جنت کا بھی فرشتہ آ جاتا ہے، اب دونوں میں نوک جھوک ہو جاتا ہے۔ جہنم کا فرشتہ بولتا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، اور جنت کا فرشتہ بولتا ہے کہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کے قرض سے توبہ کر چکا ہے، توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ اسی بیچ میں جب نوک جھوک چلتا ہے تو اللہ پاک کے حکم سے تیسرا فرشتہ وہاں پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین کی پیمائش کی جائے، یعنی زمین کو ناپا جائے۔ جب زمین کو ناپا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کے قرض سے نکلا تھا تو کیسے جہنم میں چلا جائے۔ جب زمین کو ناپا جاتا ہے تو جس شخص کے بستی سے نکلا تھا وہ کچھ ہی دور تھا، اور جس اللہ والوں کی بستی میں گیا تھا، جانے والا تھا، وہ کافی دور تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس شخص کی بستی کو دور کر دیا اور اللہ والوں کی بستی کو پاس پہ سمیٹ دیا۔ تب اس کے بعد جب ناپا جاتا ہے تو وہ اللہ والوں کی بستی سے قریب پاتا ہے اور اس کو بڑھیا سے فرشتے نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور اس کو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو حضرات، اس سے یہ پتا چل گیا کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرات محترم، اب ایک اور واقعہ میں سناتا ہوں، اس واقعہ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کیسے خوش ہوتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے کوئی مسافر سواری سے بیابان میں سفر کر رہا ہو اور کچھ دیر کے لیے وہ سواری روک کر آرام کرنے لگا، پھر سواری گم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد سواری مل جاتی ہے تو مسافر خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے. حدیث میں ہے التائب حبیب اللہ، اللہ پاک اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے میرے محبوب تم اپنی امت کے متقیوں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری دو، کیونکہ اگر میں تمہاری امت کے متقیوں سے حساب لینے لگوں تو وہ میری دی ہوئی نعمتوں کا حساب نہ دے سکے گا، اس لیے میرے انصاف سے وہ جہنم میں چلا جائے گا مگر میں اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھیج دوں گا. اسی لیے اچھی رضا، پیاری رضا، ہم سب کی رضا، سنیت کی جان، بریلی کی شان، علم کی چٹان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا. ارے قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ ہوا. کوئی صرف اپنی عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، ہر ایک کو میری رحمت کی ضرورت پڑے گی. اے میرے محبوب جب تمہارے امت کے گنہگار اپنی گناہوں سے توبہ کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. اور جو شخص توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتا ہے تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے. حضرات محترم، بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی گناہ کی وجہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کو ولی بنا دیا جاتا ہے. اگر ہم سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے. کچھ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہمیں تو ایک پل کا بھی نہیں پتا ہے کہ ہمیں کب موت آ سکتی ہے. اس وجہ سے جب بھی آپ کو مہلت ملے توبہ استغفار کرتے رہیے. توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا ایمان باخاتمہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں.